ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں جہاں ہمیشہ اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے دعا کرتی تھی، آج اپنے نصیب کے لیے دعا کر رہی تھی۔ میرے خدا نے میرے نصیب میں نہ جانے کیا لکھا تھا۔ آج میری آنکھوں میں آنسو اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے نہیں تھے، بلکہ اپنے لیے انصاف کے لیے تھے کہ میں نے کہاں غلطی کر دی جو میرے ساتھ یہ ہوا۔ آخر کیوں آزمائش صرف مجھ پر ہی آئی تھی؟ کیا اس آزمائش کے قابل تھی؟ اور آج اپنی کمی پر بہت رونا آ رہا تھا کہ کاش میں بھی اپنے شوہر کو اولاد دے پاتی تو آج میری زندگی میں اتنی مشکلات نہ ہوتی۔ میں جب اپنی ساس کو اپنے دکھ کا اظہار کرتی تو کہتی کہ جب تم اپنے شوہر کو اولاد نہیں دو گی تو وہ یہی سب کچھ کرے گا جو اب کر رہا ہے۔ مگر ایک بات جو بہت حیرت انگیز تھی، میرا شوہر 5 وقت کا نمازی ہو گیا تھا۔ وہ روزے بھی رکھتا اور نمازیں بھی پڑھتا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ بس میرے نصیب میں ہی مشکلات تھیں۔ میں نے کتنی کوشش کی تھی کہ میرا شوہر دیندار ہو جائے، مگر میں اپنی کوشش میں ناکام ہو گئی تھی، اور پھر آخرکار میرے ہاتھ کچھ نہیں رہا۔ نہ میرا شوہر رہا اور نہ ہی میرا گھر بار، سب ختم ہو گیا۔ وقت کیسے پلٹی کھاتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان تو اپنی ہی دھن میں مگن رہتا ہے، مگر وقت کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ مجھے تو انتظار تھا اس وقت کا جب میرا شوہر میرے پاس آتا اور مجھ سے معافی مانگتا کہ اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، اس نے ناجائز میرا حق مارا ہے۔ مگر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ لیکن جب ممکن ہوتا جب میرے شوہر کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا، مگر اسے تو اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں تھا۔ میں رب سے کچھ شکوے کر کے، کچھ دعائیں کر کے مصلے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اتنی ہی دیر میں میرے شوہر کا سب سے چھوٹا بیٹا میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں کافی حیران ہوئی اور اس سے کہا کہ تمہاری اماں کہاں پر ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ وہ تو سو رہی ہیں۔ تبھی میں کہنے لگی، یہ کیسی ماں ہے؟ اولاد بھوکی ہے اور ماں سو رہی ہے۔ اولاد بھوکی ہو تو ماں کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور یہ کتنے سکون سے سو رہی ہے۔ میں نے لمبا سانس کھینچا کیونکہ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے سر جھٹکا اور اس بچے کے لیے کھانا بنانے لگی۔ اتنی دیر میں میری ساس کچن میں آئی اور کہنے لگی، یہ کیوں رو رہا ہے؟ میں نے ساس سے کہا کہ اس کو بھوک لگی ہے اسی لیے رو رہا ہے۔ تو ساس کہنے لگی، ہاں تم بھی تو ماں ہی ہو اس کی، ناشتہ بنا دو گی تو کچھ بگڑے گا تو نہیں تمہارا۔ میں ایسی باتیں سن کے پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کسی کو آگے سے کوئی جواب نہیں دوں گی۔ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے، میں اپنی زندگی میں مگن رہوں گی۔ شادی کے 10 سال بعد بھی اگر ان لوگوں کا یہی حال ہے تو یہ ساری زندگی نہیں بدل سکتے۔ مجھے ان سب سے زیادہ اپنے شوہر پر غصہ تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ نہیں، میں کسی اور کو کیا کہوں؟ بھلا کوئی میرا ساتھ کیوں دے گا؟ کس کا مجھ سے کیا رشتہ؟ مگر میں نے بچوں سے آج تک نفرت نہیں کی تھی، میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی، یہ سوچ کے کہ خدا مجھے بھی اس کا اجر دے گا۔ میرا نام ساجدہ ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میرے بھائی مولوی تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ اماں تو ہر وقت پردے میں رہتیں اور ابا بھی اصول پسند تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول دیندار ماحول تھا، جہاں دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم پر ترجیح دی جاتی تھی۔ اماں ہمیں قرآن کی تعلیم بھی دیتی اور ابا ہمیں اسلام میں رہنے کے طریقے بتاتے۔ ہمارے گھر میں کسی قسم کا شور شرابہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ ابا قرآن سنت کو لے کر ہم سے ہر بات کہتے، ہر بات کا تذکرہ کرتے۔ ہمارے گھر کا ماحول ہمیں بہت پسند تھا۔ میں اور میری چھوٹی بہن اپنے گھر میں بہت خوش تھے، کیونکہ ہم پر بے جا پابندیاں نہیں تھیں۔ بس وہ حدیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی تھیں جن کو ہم پار نہیں کر سکتے تھے۔ اکثر اوقات میری سہیلیاں مجھے کہتی کہ تم ایسے ماحول میں گھٹن محسوس نہیں ہوتی، مگر میں اپنی سہیلی سے کہتی کہ نہیں، گھٹن تو محسوس نہیں ہوتی بلکہ سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سر پر کوئی سایہ ہے جو کبھی ہمیں تپتی دھوپ میں نہیں پھینکے گا۔
हमारे सब रिश्तेदार हमसे मिलते जुलते नहीं थे। उनका मानना था कि हम लोग आज भी पुराने दौर के लोग हैं, मगर हम जानते थे कि अब्बा ने कभी हम पर ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई थीं जिनसे हम ऐसा महसूस करें कि हम पुराने दौर के लोग हैं। हैरानगी तो इस बात से होती थी कि किस तरह लोग आजकल दुनियावी जिंदगी में इतना गुम हो गए हैं और दीनी दुनिया से इतनी दूर निकल आए हैं कि उनको अब दीनी तालीम में वैसे ही घुटन महसूस होती है। इंसान ना जाने खुदा से क्यों दूर भागता है, जबकि खुदा के बगैर तो इंसान का कुछ भी नहीं। मेरे अम्मा अब्बा ने जिस तरह की मेरी तरबियत की थी, मैं हर वक्त इन्हीं सोचों में गुम रहती थी कि मुझे किसी भी वक्त शैतान बहका सकता है, मगर मुझे बहकना नहीं है। मुझे अपने रास्ते पर चलना है, जिस रास्ते पर मैं चलती आ रही हूँ, उसी रास्ते पर। मगर मैं नहीं जानती थी कि दीन को लेकर मुझ पर बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है। मैं जवान हुई तो अब्बा ने मेरी शादी का फैसला किया, मगर अब्बा चाहते थे कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूं जो दीन के मामले में अब्बा जैसा हो। मैं भी यही चाहती थी, मगर ना जाने क्यों अम्मा बार बार कहती थी कि हम ऐसी जगह पर शादी नहीं करेंगे। ये दुनिया बहुत जालिम है, ये इंसान को नहीं समझती, इसके हकूक़ को नहीं समझती। आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है। मैं हिजाब करती थी, इसलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता वो इनकार कर जाता। अब्बा को इन सब की बहुत तकलीफ होती, मगर वो खामोश रहते। लेकिन मैं जानती थी कि अब्बा को रिश्ते से इनकार पर बहुत तकलीफ होती है। होती भी क्यों ना, बाप जो थे, और एक बाप ही अपनी बेटी का दुख समझ सकता है। अम्मा को भी फिक्र सताए जाती थी कि उम्र आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही है। अम्मा तो मेरे रिश्ते के लिए बहुत फिक्रमंद थी, मगर अब्बा को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। वो यही कहते थे कि मेरी बेटी के नसीब में जो होगा वो इसे मिल जाएगा। मुझे ना तो फिक्र करने की ज़रूरत है और ना ही तुम फिक्र किया करो। ये खुदा के मामलात हैं, वो खुद संभालेगा। जब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो परेशान नहीं होते। मगर मेरी अम्मा फितरतन मुझे लेकर बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर कहती कि अगर तुम कुछ वक्त के लिए अपना हिजाब उतार दो तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, और ना ही तुम्हें इन सबका गुनाह होगा। और भी तो इतने गुनाह हैं जो करते हैं, तो फिर एक ये भी कर लो। मैं तुम्हारे फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा किसी अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए। हमारी ज़िंदगी का क्या पता, आज हैं कल नहीं रहेंगे। कौन संभालेगा तुम दोनों बहनों को? तुम्हारे बाद अभी छोटी बहन की भी तो शादी करनी है, मगर तुम्हारे हिजाब ने तुम्हारे रिश्तों में इतनी मुसीबतें बना दी हैं कि अब तुम्हारे रिश्ते के लिए हमें इतना ख्वार होना पड़ रहा है। जो भी रिश्ता आता है तो इनकार करके चला जाता है। अम्मा के लहजे में ना जाने मेरे लिए क्यों इतनी सख्ती आ गई थी। मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा था। मेरी अम्मा के लहजे में पहली मर्तबा इतनी सख्ती थी, वरना अम्मा भी बहुत खामोश तबीयत और बहुत नरम मिजाज थी। वक्त गुजरता गया और मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। लड़का पढ़ा लिखा था और अच्छे लोग थे, खाते पीते लोग थे। अम्मा को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, मगर न जाने क्यों अब्बा का दिल घबराए जा रहा था। अब्बा यहाँ पर रिश्ता नहीं करना चाहते थे। अब्बा का कहना था कि वो लोग मुझे दीनदार नहीं लग रहे। मगर अब की मर्तबा अम्मा ने अब्बा के साथ मेरी वजह से झगड़ा कर लिया और कहने लगी कि अगर दीनदार ही ढूंढते रहेंगे तो फिर आपकी बेटियां कंवारी ही रहेंगी, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता और ना ही हर किसी के घर का माहौल हमारे जैसा होता है। बेटियों को हर जगह पर रहना आना चाहिए, वरना उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। मगर मेरे अब्बा को तो बस नहीं चलता था कि वो मेरे आगे हर चीज़ को बिल्कुल ठीक करके चले जाएं। मेरे लिए हर चीज़ बिल्कुल अपने मुताबिक लेकर आएं। जिस तरह वो मुझे ज़िंदगी गुजरवाना चाहते थे, वैसे ही मेरे शौहर के लिए भी वो चाहते थे कि मेरा शौहर भी मेरे साथ ऐसे ही रवैया रखे जिस तरह अब्बा ने रखा था। मगर वो नहीं जानते थे कि हर शख्स एक जैसा नहीं होता, हर कोई अपनी अपनी खासियत रखता है। अम्मा ने जिद करके अब्बा से कहा कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। अब्बा का तो दिल मुतमईन नहीं था। वो यही चाहते थे कि मैं किसी दीनदार घर में जाऊं, मगर उनके घर का माहौल देखकर अब्बा को एक उकताहट सी महसूस हो रही थी। वो कोफ्त से ज़्यादा जैसे यहाँ पर शादी करने के लिए राज़ी ना हो।
मगर क्या हो सकता था? रिश्ते तो और भी बहुत थे, मगर मेरी अम्मा तो इसी रिश्ते पर अटकी हुई थी। अब्बा ने कहा कि और भी रिश्ते हैं, देख लेते हैं। मगर अम्मा कहने लगी कि वो आपकी बेटी को पसंद कर गए हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? मैं हैरान थी कि अम्मा अपनी जल्दबाजी में क्यों अच्छा बुरा नहीं सोच रही, क्यों अम्मा को अच्छे बुरे में फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। जिंदगी तो इतनी तल्ख थी कि यहाँ पर सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए था, मगर अम्मा तो बेध्यानी में ही सब करती जा रही थी। अम्मा के इतना जोर देने पर अब्बा को हार माननी पड़ी। अब्बा ने कहा, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अम्मा कहने लगी कि ठीक है, अगर वहां पर इसके साथ कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं ही होंगी। देखते ही देखते मेरा रिश्ता तय हो गया और अब्बा ने मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी थी। मेरा भी अब दिल घबराने लगा था कि मैं भला वहां पर कैसे शादी करूंगी। मगर क्या हो सकता था? अम्मा ने मुझे कहा कि इंसान को हर माहौल में जीना पड़ता है। तुम्हें भी वहां पर जीना आ जाएगा, तुम फिर वहां पर सुकून महसूस करने लगोगी। बस दुआ करो कि खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, जिस तरह मेरा यहाँ पर रहन सहन था वहां पर तो बिल्कुल भी इस तरह नहीं होगा, फिर भला मैं किस तरह वहां पर रह सकूंगी? अम्मा कहने लगी कि अपने रिश्तों को छोड़कर जब औरत दूसरे के घर जाती है, उनके घर को बसाती है, तो इसी तरह होता है। पहले जैसा ना तो माहौल मिलता है और ना ही लोग हर जगह पर एक जैसे नहीं होते। तुम्हें वहां पर सास के ताने भी सुनने पड़ेंगे, शौहर का रवैया भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं भी यही सब कुछ करती रही हूं। मैं भी दीनदार घर से नहीं आई थी। मैं भी ऐसे घर से आई थी जहां पर हर चीज की आज़ादी थी। कभी सर पर दुपट्टा लेकर नहीं देखा था, मगर तुम्हारे अब्बा के साथ रहते रहते मैंने पूरा पर्दा करना शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम पीछे से दीनदार घर से नहीं आई थी? तब अम्मा तल्खी से मुस्कुराकर कहने लगी कि नहीं, मैं दीनदार घर से नहीं आई थी। मैं तो ऐसे घर से आई थी जहां पर हर वक्त का शोर शराबा रहता था। कभी सर पर दुपट्टा लेकर नहीं देखा था। मेरे अम्मा अब्बा इतने आज़ाद ख्याल थे कि हम लोगों को किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी। मुंह से निकलने से पहले हर चीज़ पूरी हो जाती थी। लड़कों के साथ दोस्तियां और लड़के लड़कियों का इकट्ठा पड़ना होता, वहां पर मायूब नहीं समझा जाता था। मगर फिर मुझसे एक गलती हो गई जिसकी सज़ा मुझे अब तक भुगतनी पड़ रही है। मैं हैरान रह गई कि अम्मा ने आज से पहले कभी इस तरह की कोई बात नहीं की थी। इसका क्या मतलब था कि वो अब्बा के साथ खुश नहीं थी और ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी में निभा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब अम्मा मुझे अपनी दास्तान सुना रही थी। बारात आने में भी वक्त था। अम्मा कहने लगी कि जिस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त मैं एक लड़के से मोहब्बत करने लगी। वो लड़का कुछ दीनदार था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी उसने अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। मेरे घर जब सब लोगों ने यह महसूस किया कि मैं अपने आप को बदलती जा रही हूँ तो मेरे अब्बा बहुत खफा हुए और कहने लगे कि किसी की खातिर अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। और फिर तुम एकदम हिजाब में किस तरह आ गई? जानती हो कि तुम्हारे रिश्ते में कितनी मुश्किलात आएंगी। मैंने हिम्मत पकड़ी और अम्मा अब्बा से कह दिया कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ। वो लड़का कुछ दीनदार है, उसी ने मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया है। अब्बा मुझ पर बहुत खफा हो गए। अम्मा ने भी बहुत झिड़का और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मेरा बाहर आना जाना बंद हो चुका था। मैं हर वक्त तड़पती रहती थी कि किस तरह मैं अपने महबूब से मिल सकूं, मगर ये नामुमकिन सी बात हो गई थी। अब्बा तो बिल्कुल भी इस बात पर गौर नहीं करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि लड़की को ज़माने के साथ चलना चाहिए, क्योंकि मर्द पुराने ज़माने का चल सकता है मगर औरत नहीं। उसने पूरे ख़ानदान को चलाना होता है, पूरे कुंबे को लेकर चलना होता है। तो बेहतर यही है कि तुम उस लड़के को भूल जाओ। मैं तुम्हारी शादी अपने मामूजात से करने लगा हूँ। मेरे दिल में बेचैनी सी उठ गई थी कि मैं क्यों भला वहाँ पर शादी करूँ जहाँ पर मेरा दिल मुतमईन नहीं। मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, मैं वहाँ पर शादी नहीं करूँगी। मगर अब्बा मुझ पर सख्ती करने लगे और कहने लगे कि शादी होगी तो वहाँ पर ही होगी। मैं किसी तरह इकरार से मिलना चाहती थी,
اس سے بات کرنا چاہتی تھی کہ میرے ابا میری شادی کہیں اور کر رہے ہیں، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جسے میں اقرار سے رابطہ کر سکتی۔ مجھے کچھ تو کرنا تھا۔ ہر وقت میرا دماغ انہی خیالوں میں چلتا رہتا تھا کہ میں کس طرح اقرار سے ملاقات کروں۔ اماں کے منہ سے ابا کا نام سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اب تو مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ اماں ابا کی شادی کس طرح ہوئی تھی۔ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ اماں اور ابا نے اپنے گھر والوں سے نہیں ملتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ملنے دیتے ہیں، مگر میں جب بھی اپنی اماں سے پوچھتی تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ تمہارے ابا نامحرموں سے ملنے سے گریز کرتے ہیں۔ میں اماں کو سن رہی تھی، مگر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اماں کہنے لگیں کہ پہلے پہل تو مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاتی تھی کہ دنیاوی کاموں میں کچھ نہیں رکھا، دینی تعلیم حاصل کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ مگر ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ جب تک انسان کسی چیز کے اندر گھس کے نہ جان لے تب تک اس کو اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کون سا کام آسان ہے اور کون سا نہیں۔ بہرحال میرے ابا نے میرا رشتہ میرے ماموں زاد سے کر دیا۔ اماں تو کچھ بولتی ہی نہیں تھی، وہ مجھ سے ابھی بھی ناراض تھیں، مگر میں وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز اچانک سے میری سہیلی میرے گھر آئی۔ میرے اماں ابا نے مجھے اس سے ملنے دیا، اور یہی شاید میرے پاس ایک راستہ تھا جس کے ذریعے میں اقرار سے مل سکتی تھی۔ میری سہیلی میرے پاس آئی تو میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کو کہا کہ کسی طرح میرا اقرار سے رابطہ کروا دو۔ میرے اماں ابا میری شادی کہیں اور کر رہے ہیں، میں اقرار سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے گھر وہ رشتہ بھیجے گا یا نہیں، اور میں جانتی ہوں کہ وہ رشتہ بھیج بھی دے تو میرے اماں ابا کسی بھی صورت میں شادی نہیں ہونے دیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور میری سہیلی ایک روز اقرار کا نمبر لے کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے فون سے بات کروائی۔ میں نے اقرار کو رو رو کر کہا کہ مجھے یہاں سے نکال لو، میں یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے اماں ابا میری شادی کہیں اور کر رہے ہیں۔ تبھی وہ گہری سوچ میں چلا گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے اماں ابا کے بغیر ہم شادی کیسے کریں گے؟ میں نے اسے بہت سمجھایا اور کہا کہ کسی طرح مجھے یہاں سے نکال لو، ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ اقرار میری بات پر حیران رہ گیا اور کہنے لگا یہ کیا بے وقوفانہ بات ہے، تم نہیں جانتی کہ یہ گناہ ہے، ہم بھاگ کر شادی نہیں کر سکتے۔ میں نے اقرار کی بہت منت سماجت کی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ تمہارے ماں باپ جہاں کہہ رہے ہیں وہاں پر شادی کر لو، تمہارا دماغ تو نہ جانے کیوں خراب ہو گیا ہے، میں نے یہ سب تو تمہیں نہیں سکھایا۔ میں اقرار کی بات پر دنگ رہ گئی اور اسے کہا کہ میں کہیں اور شادی کر لوں گی تو تم پر کچھ نہیں گزرے گا، کیا تم نے کچھ محسوس نہیں ہوگا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں تکلیف میں آؤں گا، مگر بھاگ کر شادی کر کے ہم لوگوں نے جو اپنے ماں باپ کی بد دعائیں لینی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ تم جہاں پر شادی تمہارے ماں باپ کر رہے ہیں وہاں پر کر لو۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میرا غصے سے برا حال تھا کہ اقرار خود کو سمجھتا کیا ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ محبت چھوٹ جانے کی تکلیف کیا ہے؟ میں اپنی سہیلی کے گلے لگ کر بہت روئی اور اس سے کہا کہ میں کسی طرح اقرار سے شادی کروں، وہ تو مان ہی نہیں رہا اور میرے گھر والے بھی نہیں مانیں گے۔ اگر وہ رشتہ بھیج بھی دے تب بھی میرے گھر والے نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ میری شادی وہاں پر نہیں کرنا چاہتے جہاں پر صرف دینی ماحول ہو۔ وہ میری ایسی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں پر عیش و عشرت ہو، ماحول بھی ایسا ہو کہ جیسا میرے گھر میں ہے، آزاد ماحول میں۔ میری شادی کر کے وہ مجھے ویسی ہی زندگی دینا چاہتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر گزاری، مگر میں اقرار کی محبت میں تڑپ رہی ہوں، مر رہی ہوں۔ مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، مگر کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ ایک روز میں وہاں سے بھاگ نکلی اور اقرار کے گھر پہنچ گئی۔ اقرار مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم بے وقوف یہاں پر کیوں آ گئی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میری عزت ہے یہاں پر، لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکی سے بھاگ کر شادی کر لی؟ میں نے اقرار سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے بھاگ کر شادی نہیں کرنی تو تم اپنے اماں ابا کو منا لو اور انہیں اس بات پر قائل کرو کہ وہ مجھے ایسے ہی قبول کر لیں۔ اگر میرے ماں باپ اس شادی میں شرکت نہ بھی کریں تو انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اقرار کہنے لگا کہ میرے گھر کا معاملہ ہے،
میں اس طرح کیسے گواہی دے دوں اور کیسے کہہ دوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میرے اماں ابا پر کیا گزرے گی کہ میں لڑکی گھر لے آیا اور ان کو پتہ ہی نہیں؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ مگر میں اقرار کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے اپنا لو۔ جب گھر سے نکل آئی ہوں تو میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں جس طرح تم جی رہے ہو۔ دینی ماحول میں بھی دینی ماحول میں جینا چاہتی ہوں۔ اقرار کہنے لگا کہ تمہارا جس طرح کا ماحول ہے تمہارے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر سوچ لو، اگر بہتر لگے تو ہی میرے ساتھ شادی کے لیے حامی بھرو، ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کہیں پر بھی شادی کر سکتی ہو، میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ مگر میں نے اقرار سے کہا کہ میں جی لوں گی، میں تمہارے سہارے ہر چیز برداشت کر لوں گی، بس تم میرے ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا، میں تمہارے ساتھ تمہارے ماحول میں بھی گزارا کر لوں گی۔ اب تو اقرار بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے گھر پر بات کی تو اس کے ماں باپ مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایسی لڑکیوں کو گھر میں نہیں بٹھائیں گے جو گھر سے بھاگ گئی ہو۔ اقرار نے اپنی اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اسے بہو نہیں بنائیں گے تو میں اسے باہر شادی کر لوں گا اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بیٹا کھونا پڑے گا۔ اقرار کے اماں ابا کہنے لگے اگر یہ تمہاری دھمکی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر دن بہ دن کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میری شادی اقرار سے ہو گئی اور اس کے گھر والوں نے مجھے اپنے گھر میں بھی رکھ لیا۔ اقرار سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتا اور میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ شروع میں تو سب کچھ اچھا چل رہا تھا، پھر اچانک ایک روز میری ساس میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ہم نے تمہیں اس گھر میں تو رکھ لیا ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ ہم نے اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ تمہیں اس گھر میں رہ کر کوئی نہ عزت ملے گی، ہم نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں قبول کیا جائے۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں بد کردار ہوتی ہیں۔ اپنی ساس کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں کس طرح ان باتوں کو ہضم کروں۔ میری ساس ہر آئے دن مجھے کوئی نہ کوئی تانا دیتی رہتی، کبھی میرے ماں باپ کی تربیت میں تو کبھی میری حرکتوں پر، کبھی میرے بھاگنے پر۔ مجھے اپنی ساس کی باتوں پر بہت رونا آتا۔ رات کے وقت جب میرا شوہر گھر آتا تو میں اسے کچھ نہ بتاتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ جس روز میری اولاد ہو جائے گی اس روز سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس کے روپ میں ایک درندہ صفت عورت ہے جس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اپنے بدلے کی آگ میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میں حاملہ ہو گئی۔ میرے سسر بھی مجھ پر کافی ظلم کرتے تھے، ہمیشہ بات بات پر مجھے باتیں سناتے۔ اب تو میری ساس مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی، مگر میں نے کبھی اقرار کو یہ بات نہ بتائی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اقرار کے ماں باپ اس سے دور ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کہیں اقرار میرے لیے ان باتوں کا یقین بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری باتوں کا یقین نہ کریں اور مجھے ہی برا بھلا کہہ کر گھر سے نکال دیں۔ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ گھر سے بھاگ کر جو میں نے غلطی کی تھی اس کی سزا مجھے ساری زندگی بھگتنی تھی۔ اس بات کا تو مجھے علم ہو چکا تھا، اور تبھی میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر بہت خوش تھا۔ میرے سسرال والے بھی میرے شوہر کے سامنے بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے، جیسے ان کو بھی اس کی بہت خوشی ہے۔ مگر میں بہت پریشان تھی، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میری ساس اب کون سے نئے تانے مجھے دیتی۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی، میری سمجھ سے تو باہر تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میرا شوہر کئی مرتبہ مجھ سے پوچھ چکا تھا کہ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں اپنے شوہر کو ٹال دیتی اور کہتی کہ ہاں سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ میرا شوہر کئی مرتبہ مجھ سے پوچھتا مگر میں اسے کوئی جواب نہ دیتی۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ تم اس گھر میں خوش ہو کہ نہیں، تو میں اسے جھوٹ کہہ دیتی کہ ہاں میں یہاں پر بہت خوش ہوں،
यहाँ پر مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب بہت پیار محبت سے میرے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے جھوٹ اپنے شوہر سے کہہ تو دیا تھا، مگر اب مجھے اس بات کی فکر تھی کہ جس روز میرا صبر ختم ہو گیا اس روز میں اپنے شوہر کو حقیقت کیسے بتاؤں گی، اور کیا وہ میری باتوں پر یقین کرے گا۔ مگر میں نے سب کچھ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن میرے ابا بالکل ٹھیک کہتے تھے، جب تک کسی چیز کے اندر نہ گھس جاؤ تب تک اس چیز کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے، کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی اپنے ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں جانے کی۔ میرا ماحول بہت آزاد خیال تھا، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، مگر جس روز سے میں اقرار کے گھر آئی تھی اس روز سے ہر چیز پر پابندی تھی۔ میں بغیر دوپٹے کے باہر نہیں نکل سکتی تھی، میں بغیر سر چھپائے چھت پر نہیں جا سکتی تھی۔ پہل جو مجھے سب اچھا لگتا تھا اب گھٹن زدہ لگنے لگا تھا۔ میرے حمل کو 6 مہینے ہو چکے تھے جب اچانک ایک روز میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے زوردار دھکا دے دیا۔ میں منہ کے بل گری اور میرا حمل ضائع ہو گیا، اور وہ پیچھے کھڑی ہو کر مسکرا کر کہنے لگی کہ تم کیا چاہتی ہو ہم تمہاری نسل بڑھائیں، ایک بد کردار عورت کی نسل بڑھائیں؟ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ مگر خدا کو شاید مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ میں نے جتنی سزا کاٹی تھی وہ شاید میرے لیے کافی تھی۔ تبھی میرے شوہر نے اماں کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ میرے شوہر نے اپنی اماں کو چیخ کر بلایا اور کہنے لگا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ کو ترس نہیں آیا ایک مرتبہ بھی کہ اس کے پاس ایک ننھی سی جان بھی ہے؟ آپ نے ایک ننھی سی جان کا قتل کر دیا۔ آپ کو رحم کیوں نہ آیا؟ آپ کو خدا کا خوف کیوں نہیں آیا؟ میرا شوہر جلدی سے مجھے اسپتال لے کر گیا۔ میری حالت بہت خراب تھی، مگر اقرار کا یہ کہنا تھا کہ میرا علاج صرف ایک عورت ہی کرے گی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر کو تلاش کرتے کرتے میری حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ نہ جانے کیوں پھر میرے خدا نے مجھے جان بخشی، اور اس روز کے بعد میرا شوہر مجھے لے کر ایک الگ گھر میں رہنے لگا۔ مگر مجھے وہ رات نہیں بھولتی جس رات میں میرا شوہر ایک لیڈی ڈاکٹر کو تلاش کرنے میں جٹ گیا اور اسے میری جان کی بھی پرواہ نہ ہوئی۔ اس روز مجھے سمجھ آیا کہ میں جس ماحول میں رہتی تھی وہ زیادہ بہتر تھا۔ وہاں پر انسان کی جان کی قیمت تھی، مگر یہاں پر تو بے حس انسان ہے۔ ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات کیا ہو گئی، یہ لوگ تو خود کو خدا ہی سمجھنے لگے۔ اس لیے تو میں سمجھاتی ہوں کہ جہاں کہہ رہی ہوں وہاں خاموشی سے شادی کر لو۔ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہو اور آپ کا شوہر ایک لیڈی ڈاکٹر کو تلاش کر رہا ہو کہ میں اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس نہیں بھیجوں گا۔ میں تو اماں کی بات پر دنگ رہ گئی تھی۔ اماں نے جو اپنی کہانی سنائی تھی وہ بہت تکلیف دہ تھی۔ انسان کیا کچھ نہیں برداشت کرتا، اور اماں کا کہنا بالکل ٹھیک تھا کہ عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مگر میں اپنی عادات کو کیسے بدلتی؟ اماں کہنے لگیں، تمہیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی ہو ویسی ٹھیک ہو۔ تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور تمہارے شوہر نے اپنے اعمال کا۔ میں تو تمہاری زندگی کی آسانیوں کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جہاں میں کہہ رہی ہوں وہاں پر شادی کر لو۔ اس طرح اماں نے میری شادی زبردستی سلیمان سے کر دی۔ سلیمان ایک اچھا انسان تھا، مگر وہ دیندار نہیں تھا۔ اس کو دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ دنیاوی زندگی میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے ہوش نہیں تھی کہ ایک روز اس کو اپنے رب کو جان بھی دینی ہے۔ میں اکثر اوقات اپنے شوہر سے کہتی کہ وہ بھی نماز پڑھا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے، تو اس بات پر وہ مجھے مارنے پیٹنے لگتا اور کہتا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا۔ اگر ہم تمہیں پسند کر کے اپنے گھر لے آئیں تو اس کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ میں اس لیے تمہیں اپنے گھر نہیں لے کر آیا کہ تم اس کو بھی پرانے زمانے کا بنا دو۔ میں تو تمہیں اس لیے گھر میں لے کر آیا ہوں کہ تم جیسی لڑکیاں گھر سنبھال لیتی ہیں۔ میری اماں کو تو کوئی کام نہیں کرنے دیتی اور سارا دن خود کام کرتی ہو، اسی لیے تو تمہیں ابھی تک اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ورنہ کب سے فارغ کر دیا ہوتا، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے بچے تم پر جائیں۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر میں سب کچھ برداشت کرتی تھی۔ رمضان کا مہینہ سر پر تھا۔
میں تو اس باربکت مہینے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید رمضان میں تو سب روزے رکھیں گے اور نماز بھی پابندی سے پڑھیں گے۔ مجھے کسی اور سے نہیں بلکہ بس اپنے شوہر سے مطلب تھا۔ میرے ساتھ میرے سسر کیا کرتے تھے مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے بس فرق پڑتا تھا تو اپنے شوہر کی حرکتوں سے، ان کی عادات سے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں، وہ بھی کسی طرح نماز پڑھنے لگیں۔ پہلا روزہ آیا اور میں نے سب کے لیے سحری بنائی، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب سحری کے لیے کوئی نہ اٹھا۔ میں نے اماں کو اور ابا کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے روزہ نہیں رکھنا، ہم لوگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، جبکہ ابھی رات میں ہی میرے ساس سسر ایک تقریب سے ہو کر آئے تھے اور بالکل ٹھیک تھے، تندرست تھے۔ پھر اب روزے کے وقت طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ میں نے اپنے ساس سسر سے کہا کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تبھی میری ساس کہنے لگیں کہ ہمیں مت سکھاؤ اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ نہیں رکھے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، اس کو اتنی رعایت ہے۔ میں اپنی ساس کی بات پر مسکرا دی اور ان سے کہا کہ جی بالکل رعایت ہے، مگر ان لوگوں کو جو واقعی میں بیمار ہوں۔ آپ لوگ تو ابھی رات کو ہی تقریب سے ہو کر آئے ہیں۔ تبھی میری ساس تن فن کرتی میرے شوہر کے کمرے میں گئی اور اس کو جا کر میری شکایت کر دی کہ دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کو کیسے ہم پر حکم چلاتی ہے۔ میرے شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا اپنا یہ چہرہ لے کر میرے پاس مت آنا، اگر تمہیں روزے رکھنے ہیں تو خود رکھو، ہمیں مت سکھاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، تمہیں اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو دنگ رہ گئی تھی کہ میں ایک بیوی ہونے کے ناطے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بہرحال میں نے اپنے شوہر کو اور اپنے گھر والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی رہتی، کیونکہ اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مجھے اب اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے مار نہیں کھانی تھی، کیونکہ نہ تو مجھ میں اتنی ہمت تھی اور نہ ہی طاقت تھی۔ میں ایک دیندار عورت تھی، پابندی سے روزے رکھتی، لیکن میرا شوہر سحری میں بھی سویا رہتا۔ میں اسے اٹھاتی تو مجھے مارتا پیٹتا۔ ایسے میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ وہ میرے شوہر کو ہدایت دے۔ مگر ایک روز ایسا ہوا کہ میرا شوہر نماز پڑھنے لگا۔ میں کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ کر رو رو کر نہ جانے کیا مانگ رہا تھا خدا سے۔ سارا دن تو باہر گزارتا تھا اور کبھی کبھار رات میں گھر آتا تھا، مگر اب عموماً وہ گھر پر رہتا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو شوہر میری طرف دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ میرے شوہر نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ سب ٹھیک ہے نا، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ تبھی وہ کہنے لگا کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے، مجھے ابھی تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرے شوہر کا میرے ساتھ ابھی بھی ویسا ہی رویہ تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر کو وہ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ اب تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر پھر ان کے دل میں میرے لیے نرمی کیوں نہیں؟ لیکن ایک رات میں حیران رہ گئی جب شوہر سجدے کی حالت میں گرا رو رہا تھا۔ میں خوش تھی کہ اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا کر دیا، اور مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ مجھے تو ان کے ایسے رویے کی عادت ہو چکی تھی۔ بس میرا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی قرآن اور نماز پڑھے تاکہ قیامت کے روز میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکوں۔ اسی لیے میں ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ گئی تھی۔ لیکن اگلے ہی دن میرا شوہر ایک حاملہ عورت کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ گھر میں سب دنگ رہ گئے۔ میں نے بھی حیرت سے عورت کو دیکھا اور پھر اپنے شوہر کو دیکھا جس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس عورت کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ تبھی میرا شوہر اس کو کہنے لگا کہ وہ سامنے کمرہ ہے میرا، وہاں پر جا کر آرام کرو۔ میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی کہ کس طرح کوئی میرے کمرے کو کسی اور کو دے سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف غصے سے دیکھا کہ اب وہ کیا کمرہ بھی مجھے نہیں دے سکتا جہاں پر میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ وہ عورت بھی بہت چالاک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے میں جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا
और उसको कहा कि तुम कौन हो और किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में जा रही हो। ये मेरा कमरा है, तुम्हारा इस कमरे पर कोई हक नहीं। तभी वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और फिर एक नज़र मेरे शौहर की तरफ देखा। मेरा शौहर मेरे पास आया और उस लड़की का हाथ मेरे हाथ से छुड़वाया और कहने लगा, पागल मत बन जाया करो, हर चीज़ पर उछलने लगती हो, किसी बात को समझ भी लिया करो। उसकी हालत देख रही हो कि वो किस हाल में है। मैंने अपने शौहर से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। ये औरत कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? ना सिर्फ हमारे घर में बल्कि मेरे कमरे में किस हक से जा रही है? लेकिन शौहर की बात सुनकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरे शौहर ने बताया कि वो उसकी दूसरी बीवी है। मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि तुमने तो अभी तक मुझे औलाद ना दी और उसने मुझे देखो औलाद भी दे दी। मैंने जिसकी खातिर शादी की थी, तुमने तो वो काम ना किया। अभी मेरा शौहर कहने लगा, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बीवी अभी बहुत छोटी है और बहुत कमज़ोर है। जैसे ही वो बच्चा पैदा करेगी तो तुम उसकी मुलाजमा बन के उसको संभाल सकती हो, क्योंकि मेरी बीवी से वो बच्चा नहीं संभाला जाएगा। मैं तो अपने शौहर की बातों पर हैरान थी। मुझे लग रहा था कि मेरी अम्मा का फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ है। अगर मैं आज अपने अब्बा के माहौल के मुताबिक जी रही होती तो यकीनन कोई मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करता और ना ही मेरे साथ कोई बदसलूकी करता। मैं आज अपने घर में खुश और आबाद होती, मेरा शौहर भी मेरी कदर करने वाला होता। मगर फिर जब सोचती थी कि अम्मा के साथ क्या क्या नहीं हुआ, उन्हें क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, इतना आज़ाद माहौल छोड़ के वो एकदम पर्दे में आ गई थी। उनके लिए ये सब भी आसान नहीं होगा। उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि औरत को किसी भी वक्त कोई भी मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये उस पर मुनहसर है कि वो कितनी ताकत रखती है, कि वो कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करे। और अगर वो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ले तो अम्मा जैसी ज़िंदगी गुजार सकती है, और अगर ना कर पाए तो मेरे जैसी। मैंने सच में मुलाजमा बनकर उस बच्चे को संभाला था, उसकी माँ बनकर उसे पाला था, क्योंकि उसकी अपनी माँ को तो होश नहीं थी। वो हर वक्त मेरे शौहर के आस पास ही फिरती रहती थी। उसको इस सब से कोई गर्ज नहीं था कि उसकी औलाद क्या कर रही है और क्या नहीं। और फिर खुदा ने मुझे मेरे सब्र का फल ही दे दिया। वो लड़की सबको धोखा देकर भाग गई। मेरा शौहर तो सर पकड़ कर बैठ गया। उन्हीं दिनों मैं हामला हो गई तो शौहर मेरे कसीदे पढ़ने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। काश मैं तुम्हारे बताए गए रास्ते पर चल पड़ता तो आज मुझे इतनी जिल्लत ना उठानी पड़ती। मैंने भी फराख दिली से अपने शौहर को माफ़ किया और कहा कि कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, गुनाह भी हो जाते हैं। अगर हमसे गलतियां ना हों तो हमें इंसान कौन कहे। मैंने इस नीयत से अपने शौहर को माफ़ कर दिया कि खुदा भी शायद मेरी न जाने कितनी गलतियों को माफ़ कर देगा। और जब हम खुदा से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं तो फिर हमें भी खुदा के बंदों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।